الشيخ توصيف الرحمن. ایک پیر صاحب کی قبر پہ یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کا گدی نشین ان اشعار کو پڑھ کر سنا رہا ہے معین الدین اجمیر والے بابا جی کی، کہ جو اللہ کی طرف سے خالی ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے تو یہ معین الدین چشتی اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے. جن گناہگاروں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف نہیں کرے گا ہوں گے وہ موحدین اہل توحید، ایمان پلے میں ہوگا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہوں گے، اور اپنے گناہوں کی عذاب کو بھگت کے پھر وہ اللہ کی رحمت سے شفاعت کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے. جیب بھری ہوئی تھی، دنیا کی نعمتیں تیرے پاس تھی، تو دنیا کے اندر صاحب اختیار تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا. ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھ میرے عذاب کو. تو دنیا کے اندر تو نے اپنی جھوٹی عزت کا خول اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا. کوشش کر لیجئے، دامن کو بچا لیجئے، بھاگ لیجئے اللہ کی جنت کی طرف. اور اللہ کی جنت کی طرف جانے کا راستہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ارکان اسلام، نیک اعمال، لباس بھی آگ کا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بستر بھی آگ کے، کھانے پینے وہ اس عذاب کی صورت میں. سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اللہ مالک عدل کرنے والی ذات ہے. جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہاں بھی ان کے اعمال کے مطابق انہیں عذاب ہوگا. جس انسان کا اس دنیا کے اندر جیسا معاملہ ہوگا، جیسا وہ کفر اور شرک کے اندر بڑا ہوا ہوگا، جیسا اس کا فتنہ فساد زیادہ ہوگا، جیسے اس کے ظلم زیادہ ہوں گے، وہاں عذاب بھی اس کو اسی حساب سے ملے گا. مالک کا فرمان سنیے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. ایک شخص کافر ہے لیکن اس نے قتل کیے ہیں، فساد کیا ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، لوگوں پہ ظلم کیا ہے اور بہت گناہ کمائے ہیں، تو اس کو اس کے حساب سے عذاب ملے گا. ایک شخص کافر ہے، اس نے کفر کیا لیکن اس کے کھاتے کے اندر یہ باقی گناہ نہیں ہیں، تو جس کا جتنا جرم ہوگا وہ اتنی ہی سزا پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز جہنمیوں میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ملے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. لیکن اس آگ کی جوتیوں کا ماجرا کتنا شدید ہوگا کہ اس سے اس کا دماغ کھولے گا، اور بعض کو گھٹنوں تک آگ جلائے گی، کسی کی ناف تک اور کسی کے سینے تک، اور کوئی سر تک آگ میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو کیٹیگریز ہیں، جیسے اس دنیا کے اندر وہ اعمال کر کے گئے، کفر کے بعد ان کے جو ماجرے رہے، جو ان کے جرائم بڑھتے ہوں گے تو ان کا عذاب بڑھتا ہوگا، اور جس کے جرائم کم ہوگے اسی لحاظ سے اس کا عذاب بھی کم ہوگا. اسی طرح وہ اہل توحید جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے تو ان کا بھی ماجرا ان کے گناہوں کے مطابق ہوگا. کسی کے کبیرہ گناہ ہیں تو ان کو سزا بھی ویسے ملے گی، جس کے گناہ اس سے ہلکے درجے کے ہیں تو وہ اپنے گناہوں کے مطابق سزا پائے گا. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے چچا کو آپ سے بڑا پیار تھا،
آپ کی وجہ سے وہ غصہ کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، تو کوئی فائدہ ہوگا آپ کے اس تعلق کا انہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صرف ٹخنوں تک عذاب ہوگا، یا انہیں آگ کی صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے گڑھے میں ہوتے ہیں۔ تو جس طرح انسان کا معاملہ ہے اس دنیا کے اندر، تو اللہ کے عدل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کے گناہوں کے مطابق، اس کی زندگی کے مطابق، اس کے عقائد کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق ان کے عذاب کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ کفار نے جو اس دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، ان نیکیوں کا قیامت کے دن میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کی شرط وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اور وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، تو یہ نیکی قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا پھرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن یہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں منظور ہو جائیں، قیامت کے دن اس کے میزان میں رکھ دی جائیں، تو شرط ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے، شرط ہے کہ وہ مسلمان بنے۔ اگر وہ اسلام کو قبول کیے بغیر، اللہ کی وحدانیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر کوئی اچھے کام کرتا ہے، تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، وہ ترازو میں تولے نہیں جائیں گے۔ ہاں، وہاں ایمان سب سے پہلی چیز ہے، اسلام سب سے پہلی چیز ہے۔ آپ نے اسلام کو قبول کیا، پھر یہ نیکیاں آپ کی پلڑے میں آئیں گی اور یہ نیکیاں بنیں گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل اللہ کے ہاں اس کی ڈیمانڈ ہے مسلمان سے۔ اور یہ احسن عمل کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے کریں۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں تو وہ عمل کتنا ہی آپ کو خوشنما لگتا ہو، اللہ کے ہاں وہ احسن عمل نہیں ہے۔ اور جو شخص اسلام پہ آیا ہی نہیں، توحید کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے، شرک کی وادی میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا وہ عمل مالک کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قانون کیا ہے مولا کا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے اس پہ جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، یہ شرک کرنے والے ظالم، ان کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو پیارے بھائی، اپنے دامن کو سب سے پہلے شرک کی نحوست سے بچائیے، شرک کو پہچانیے، علم حاصل کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے ان کو پیغام توحید دیجئے۔ ان جاہل لوگوں کے جال کا شکار نہ ہو جائے جو کہتے ہیں شرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ کلمہ گو شرک کریں گے۔ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی اپنے صحابہ کو دی تھی کہ شیطان تم سے مایوس ہو گیا کہ اب جزیرہ عرب میں اس کی پوجا ہو، میں تم پہ خوف کھاتا ہوں وہ دنیا کی فروانیوں کا۔ تو یہاں مراد صحابہ ہیں کہ شیطان ان سے شرک نہیں کروا سکتا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک گروہ مشرکوں سے جا کے نہ مل جائے۔ تو اپنی اولاد کو توحید کا درس دیجئے، توحید کے عقیدے کو ان کے دل میں راسخ کیجئے، اس پیغام کو پھیلاتے رہیے اور شرک سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال کے نکال لے، یہ جو قطرہ ایک انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو باقی سمندر پورا بچا ہے یہ آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن جس
جہنمی کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا اگر پوری دنیا کا مال و متاع آج تیرے پاس ہو اور تجھے یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ دے کے تو جہنم سے نکل جا, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, تو کیا یہ کر گزرے گا؟ تو کہے گا کیوں نہیں. اگر میرے پاس پوری دنیا کا مال آ جائے, پوری دنیا کا ساز و سامان آ جائے, نعمتیں آ جائیں اور مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ یہ سب کچھ فدیہ دے دے اور جہنم سے بچ جا, تو میں یہ کر گزروں گا. تو مولا اس کو کہے گا کہ میں نے دنیا کی زندگی میں تجھ سے بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا, اس کے مقابلے پر آج تو پوری دنیا دے کر اور پوری دنیا کا مال و متاع دے کر جہنم سے بچنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. دنیا کی زندگی میں نے تجھ سے بہت چھوٹی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ تو میرا شریک نہ بنانا. آج وہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں, اللہ کی عبادت والا معاملہ جو خالص مولا کا حق ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں, سجدے غیر اللہ کو کرتے ہیں, رکوع غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں, ذبح و قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں, نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتے ہیں, عبادت اس کی کرتے ہیں, خوف اس کا کھاتے ہیں, محبت اس سے ایسے کرتے ہیں جیسے خالص اللہ کے ساتھ کی جانی چاہیے. ان کو یہ بات پہنچائیے, ان کو یہ بات سنائیے کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سب سے ہلکے درجے کا جہنمی یہ چاہے گا کہ اگر پوری دنیا میرے پاس ہو اور میں وہ سب فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں تو میں چھڑا لوں گا. آج زندگی ہے, ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی, ابھی جہنم کے اندر تم داخل نہیں ہوئے, آخرت کی دنیا میں پہنچے نہیں ہو, اسی دنیا میں ہو, اسی جہاں میں ہو, اپنے دامن کو شرک سے بچا لو. اللہ مالک کہے گا اس جہنمی سے کہ میں نے دنیا میں بہت چھوٹی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ میرا شریک نہ بنانا. ایک حدیث میں ہے کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں اور یہ آسمان سے مل جائیں, ثم لقیتنی, پھر تیری اور میری ملاقات ہو اس حال میں کہ تو نے میرا شریک نہ بنایا ہو, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو بھائی شرک سے اپنے دامن کو بچاؤ, شرک سے اپنے دامن کو بچاؤ, فرمانبرداری صرف اللہ کی کرو, محبت خالص صرف اللہ سے کرو, خوف خالص صرف ایک اللہ کا رکھو, عبادت کا ہر ماجرا خالص اللہ کے ساتھ کرو, اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی سے مانگو, اللہ ہی کے لیے قربانی اور ذبح, یہ تمام ماجرات اللہ کے ساتھ کرو. اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ, نہ اس کا کسی کو بیٹا بناؤ, نہ اس کا روپ کسی اور کے اوپر ظاہر کرو کہ یہ پیر جی جو ہے ملتی ہے اللہ سے, تصویر میرے پیر کی, یہ میرا پیر بظاہر پیر ہے, حقیقت میں یہ اللہ ہے, اللہ کے روپ میں اس دنیا پہ آیا ہے. یہ صوفیہ کا بدترین اور خبیث ترین گندہ ترین عقیدہ ہے. مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, نبی اللہ کی مخلوق ہے, نبی اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, تو تمہارا پیر اللہ کی تصویر کیسے بن گیا؟ اس توحید کو سمجھیے, اللہ کے لیے توحید کو سمجھیے, اللہ کے لیے شرک سے اپنے دامن کو بچائیے کہ یہی ایک ڈیمانڈ ہے شریعت محمدیہ کی, تم شرک نہ کرو, کیونکہ مولا کا فرمان ہے لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا. چوری معاف ہو سکتی ہے, زنا معاف ہو سکتا ہے, قتل و غارت معاف ہو سکتی ہے, 99 قتل اور پھر 100 پورے کرنے والا قاتل وہ بھی معاف ہو گیا. حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہیں, لیکن حدیث کے اندر یہ منظر ہمیں ملتا ہے کہ ایک مظلوم ظالم کو پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ اس سے بدلہ لے کے دے میرے اللہ, آج عدل کا دن ہے, عدل و انصاف کی کچہری ہے, بدلہ چاہیے. اللہ اس کو جنت کا ایک منظر دکھائے گا, وہ اس منظر کو دیکھے گا, اس میں گم ہو جائے گا اور پوچھے گا یہ کس شہید کا ہے, یہ کس نبی کا ہے, یہ کس صدیق کا. اللہ فرمائے گا یہ اس کا ہے جو مجھے اس کی قیمت دے دے. وہ بندہ پوچھے گا اللہ اس کی کیا قیمت ہے؟ جواب ملے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے اور تو ایک جنت کما لے. اس کو معاف کرنا یہ اس جنت کی قیمت ہے. اگر تو اسے معاف کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. تو حقوق العباد بھی اللہ جس بندے کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما لے گا, اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم, اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرمانا, ہمارے ساتھ رحمت والا, ہمارے ساتھ مغفرت والا ماجرا فرمانا, تو تب بھی جنت کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن بھائی شرک اکبر پہ اگر کوئی بندہ مر گیا, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد کے نعرے مارتا مارتا کوئی مر گیا, نبیوں کو عالم الغیب جانتا ہوا کوئی مر گیا,
اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق کو دیتا ہوا مر گیا، مجبوروں کو، محتاجوں کو، فقیر اور کلاشوں کو وہ غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور مانتا ہوا مر گیا کہ جو ملتا ہے ان کی ڈھیری سے ملتا ہے، جو عطا کرتے ہیں یہی عطا کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کی قبر پہ یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کا گدی نشین ان اشعار کو پڑھ کر سنا رہا ہے معین الدین اجمیر والے بابا جی کی، کہ جو اللہ کی طرف سے خالی ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے تو یہ معین الدین چشتی اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ خواجہ صاحب کے قدموں میں ایک اشعار لکھا ہوا ہے، ہر کے آمد پر درد خالی نہ رفت، گرچ خالی بودا از روزے علی۔ ہر کے آمد یہاں پر ہر آنے والا ہے، جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے، بر درد اس درد سے خالی نہ رفت، کبھی خالی آتی جاتا ہے، گرچ خالی بودا از روزے علی، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، اس کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بدعقیدگی تو ابو جہل کے اندر بھی نہیں تھی، وہ بھی یہ کہا کرتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جن کو پوجتے ہیں یہ لات و منات، یہ ہبل، یہ عزا، یہ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہم ان کے در پہ آتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور آج قبر پرستوں نے، کلمہ گو مشرکوں نے شرک کی تمام حدوں کو کراس کرتے ہوئے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جس کو اللہ نہ دے، جس کی جھولی خالی ہو اللہ کی طرف سے، وہ یہاں آئے اور یہاں آ کے جھولیے بھر کے چلا جائے۔ تو پیارے بھائی، شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے، شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس سے بچ جائیے، آپ اس سے بچ گئے تو آپ ضرور اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ اللہ مالک کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیے کہ آدم کے بیٹے، جب تو آدم کی پشت میں تھا، میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، میں نے تجھ سے جو وعدہ لیا تھا، میں نے تجھ سے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بڑی ہلکی تھی، اور وہ یہ تھی کہ تو میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی اور میرے شریک بناتا رہا، تو مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کی دہکتی ہوئی جہنم ہے، جس سے وہ کبھی نجات نہیں پا سکے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں پینے کے لیے 4 چیزیں دی جائیں گی۔ آئیے کلام الہی پہ غور کرتے ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جہنم کی آگ پہ ابالا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ اس ماء حمیم کو، اس گرم کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، یہ پانی جو ہی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے پگھل کے باہر نکل آئیں گی۔ جہنمیوں کا پینا، جہنم کی آگ پہ ابالا ہوا پانی، یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح ایک بدبودار مشروب اور بدبودار پانی ان کو پلایا جائے گا۔ مولا کا فرمان سنیے، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں۔ اپنے فریج میں رکھی ہوئی پانی کی ٹھنڈی بوتلیں پینے والوں، ٹھنڈے مشروبات پینے والوں، تازہ پھلوں کے ٹھنڈے جوس پینے والوں، اس دنیا کی مختلف نعمتوں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے والوں، یہ قرآن حکیم ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، یہ رب کے بتائے ہوئے مناظر ہیں جو جہنمیوں کے ساتھ پیش آنے ہیں۔ اپنے دامن کو بچا لو، ابھی زندہ ہو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ رب تمہارا رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنے اس رب کو منا لو تاکہ جہنم کے اس ماء حمیم سے بچ جاؤ، اس بدبودار پانی سے بچ جاؤ، اس کھولتے ہوئے پانی سے بچ جاؤ، اس پیپ اور کج لہو سے بچ جاؤ۔ یہ بچنے کا طریقہ ابھی اس دنیا کے اندر، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرو، قرآن ترجمے سے پڑھو، احادیث رسول کو ترجمے سے پڑھو، توحید کے عقیدے کو سینے سے لگاؤ۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن بندے کی خواہش کیا ہوگی؟ سارے پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جائیں، میں بچ جاؤں۔ اس جہنم سے اپنے دامن کو بچا لیں، اس جہنم سے اپنے جسم کو بچا لیں۔ اس جسم کو کریمے لگانے والوں، اس جسم کو ناز و نعمتوں میں پالنے والوں، بہترین لباس زیب تن کرنے والوں، بہترین جوتیے پہننے والوں، بہترین گاڑی میں سوار ہونے والوں، بہترین کوٹھیوں میں رہنے والوں، بہترین گھروں میں رہنے والوں، یہ فانی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ یہ لباس بہت جلدی پرانا ہو کر آپ کے بدن سے گر جانے والا ہے، پھٹ جانے والا ہے۔ یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جانے والی ہے، یہ نعمتیں چھن جانے والی ہیں۔ موت آتے ہی کوئی نعمت آپ کے پاس نہیں رہے گی، یہ دنیا کی نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ بینک بیلنس چھین لیے جائیں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک جنازہ دیکھا، باپ کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ منظر اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بڑا شدید ہے۔ سنا تو کرتے تھے یہ، لیکن اپنی آنکھوں سے اس منظر کو ہم نے دیکھا۔ باپ کی جثے کو بھی قبر کے حوالے نہیں کیا گیا، ابھی اتارا جا رہا ہے، اور اسی قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے اس کی اولاد وراثت کی تقسیم پہ لڑ رہی ہے کہ باپ کا اتنا مال تیرے پاس تھا، فلاں کنجیاں تیرے پاس تھی، فلاں تجوری تیرے پاس تھی، وہ اکٹھی کرو تاکہ صحیح طور پہ تقسیم ہو سکے۔ اور بھائی لڑ رہے ہیں، بیلچے چل رہے ہیں، سر پھٹ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی حیثیت، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے لیے زندگی نہ گزاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ انسان کتنا بے وقوف ہے جو پرائے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا پرائے مال کا تو کوئی محافظ نہیں بنتا، ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا اپنا تو وہی ہے جو تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اگلے جہاں کے لیے بھیج دیا، سٹاک کر لیا۔ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے مرتے ہی یہ پرایا ہے، مرتے ہی یہ اولاد کا ہے، مرتے ہی یہ وارثوں کا ہے، تمہارا کچھ نہیں۔ تو اس مال کے ذریعے جنت کمائیے، اس مال کے ذریعے جہنم سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور بھی اگر خرچ کر سکتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے تو آدھی کھجور اللہ کے نام پہ دے دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ مشروبات اہل نار کو، جہنمیوں کو پیش کیے جائیں گے۔ صدید اہل جہنم کے بدن سے جو چیزیں پگھل پگھل کے بہیں گی، پی کچ لہو، یہ صدید کہلاتا ہے، یہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی کو سنیے، مولا کے فرمان کو سنیے، من ورائہ جہنم ویسقا من ماء صدید، اس کے آگے جہنم اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ جو زخمیوں کے زخموں سے بہتا ہوا مواد ہوگا وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ یہ منظر بڑا شدید ہے، یہ قرآن حکیم کی آیات ہے، یہ مولا نے کھول کھول کے تفصیل بیان کر دی۔ اب چاہے اپنی 60 70 80 سالہ زندگی کو نعمتوں میں بہا کر آخرت کو بھلا دیجئے، چاہے ان مناظر کو سامنے رکھیں، اس قرآن حکیم کی آیات کو ترجمے سے پڑھیں جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن یہ پیپ حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ پیئیں گے، پینے کا جی نہیں چاہے گا، اور یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اسے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ یہ بڑی شدید وعید ہے۔ انسان تنگ ہوتا ہے دنیا کے اندر تو کہہ دیتا ہے مریں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ اس گندے پیپ کے پیالوں کو پیتے ہوئے اسے اپنی موت نظر آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، موت آئے گی نہیں، کیونکہ جنتی ہمیشہ کی جنت میں اور جہنمی کفر اور شرک کرنے والے وہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر، اور ان کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا۔ ارے پیارے بھائی، جس عذاب کو اللہ سخت عذاب کہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو نعمت جانیے، اس زندگی کو موقع جانیے اور محنت کیجئے، علم حاصل کیجئے، کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، آپ دریاؤں جنگلوں سمندروں کی طرف منہ کر جائیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیں، نہیں، اس دنیا میں رہیں لیکن ضروریات زندگی
کو ضروریات زندگی سمجھیں اور مقصد حیات کو مقصد حیات سمجھیں. کھانا پینا، شادیاں کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ضروریات زندگی ہے. مقصد حیات یہ ہے میں یہاں آیا کیوں ہوں، میں نے جانا ہے تو کس حال میں جانا ہے، میں نے اس سفر کی تیاری کرنی ہے جس سفر کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا، رونے لگے. کسی نے کہا ابو ہریرہ روتے ہو؟ کہا سفر بڑا طویل ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے. ارے بھائی، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایمانی کیفیت تھی، جنہوں نے مصطفیٰ کے پیارے مکھڑے کو دیکھا، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے احادیث کو سنا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، امت تک پہنچایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ قبر پہ آتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر پہ آ کر روتے ہو. کہا یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اگلے امتحان بڑے مشکل ہیں، اور جو یہاں پاس ہوگا اس کے لیے اگلے امتحان بڑے آسان ہیں. تو بھائی اس فکر کو پیدا کرو کہ ہم نے مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص جہنم کے حوالے ہو گیا تو جہنم کے عذاب جو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیے وہ بڑے شدید ہیں. ایسے اعمال کریں، اپنا وقت ایسے اعمال میں خرچ کریں جو ہمیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے بچائے. مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ آگ ہے ظالموں کے لیے تیار ہوئی جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کیا ہوا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. یہ پانی کا سوالی بنیں گے، فریاد کریں گے کہ پانی پلایا جائے، اور جو انہیں پانی دیا جائے گا فریاد رسی کی جائے گی. جسے تیل جب خوب گرم ہو جاتا ہے، تل چھٹ بن جاتا ہے، تو ایسا ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. بئس الشراب، بہت برا وہ شراب، بہت بری وہ پینے کی چیز بہت بری ہوگی. وساءت مرتفقا، اور وہ بری آرام گاہ ہوگی. وہاں آرام تو ہے ہی نہیں، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے. تو پیارے بھائی اپنے دامن کو بچائیے، اس آخرت کی فکر کیجئے. اپنے دن اور رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے کاؤنٹ کیجئے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں. اگلا دن چڑھے تو ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. ہمارے دلوں پہ جو زنگ پڑا ہوا ہے اپنی رحمت سے مولا اس کو دھو دے. ہمارے اوقات نیکی کمانے میں خرچ ہوں. مالک کا فرمان سنیے، ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. یہ معاملہ تو اہل خیر کا ہے اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المہاد، یعنی جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ آرام کرنے کی بہت بری جگہ ہوگی. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھے، اور اس کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے. پیارے بھائی یہ کھولتا ہوا پانی، یہ پیپ کے پیالے، یہ عذاب ہے جہنم کے اندر، اور اس طرح کے اور بہت سے عذاب ہے جہنم کے اندر. اور جہنم ٹھکانہ کن کا ہے؟ مشرکوں کا. جہنم ٹھکانہ کن کا ہے؟ کافروں کا. جہنم ٹھکانہ کن کا ہے؟ اللہ کے باغیوں کا، گناہگاروں کا. جن گناہگاروں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف نہیں کرے گا، ہوں گے وہ موحدین، اہل توحید، ایمان پلے میں ہوگا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں ہوں گے، اور اپنے گناہوں کی عذاب کو بھگت کے پھر وہ اللہ کی رحمت سے شفاعت کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے. آپ ایمان کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی کا سوال کر رہے ہیں. میں اور آپ
سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو چلتے پھرتے استغفر اللہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ تسبیح ہماری زبان پہ ہونا چاہیے، یہ ذکر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو، اتنا بڑا اس نے کبیرہ گناہ کیا ہو، اور ان الفاظ کے اندر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہے غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اپنی خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگے۔ ایک یمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور مکئی سے بنی ہوئی ایک شراب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یمن میں یہ پی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس کے پینے سے نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشہ آور ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور حرام ہے، جو آدمی نشہ آور شے پیتا ہے اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے طینۃ الخبال پلائے، جہنمیوں کا زخموں کا وہ دھون، وہ کجلہو، وہ پیپ، یہ اللہ اس کو پلائے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کا پسینہ یا ان کا نچوڑ۔ جو اس دنیا میں شراب پیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، اللہ کا اس کے ساتھ عہد ہے کہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ یہ پلایا جائے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ معافی مانگنے والا خیر پر ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی، ہو سکتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے۔ اور وہ کتنا بد نصیب ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے اس گناہ کا چرچا کرتا ہے کہ مجھے شراب کے نام تو نہیں پتا، لیکن وہ جو سبز رنگ کی ہے اور وہ جو لال رنگ کی ہے وہ بڑی اچھی ہے اور وہ میری طبیعت کے مطابق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان کا عمل نہیں ہوتا۔ ایک ہے انسان سے گناہ ہو جانا، شیطان سب کے ساتھ لگا ہے، گناہ انسان کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، نفسانی خواہشات میں بہہ جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو اللہ نے جب پردہ ڈال دیا تو وہ اس پردے کو پھاڑتا نہیں ہے، اس کو حیا نہیں کرتا، وہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے پھر گپے نہیں ہانکتا۔ یہ بہت بڑا مجرم ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے ان گناہوں کو بیان کرے کہ میرے پاس ابھی بھی چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ میرے بریف کیس کے اندر موجود ہیں اور فلاں رنگ کی شراب مجھے بڑی محبوب ہے۔ ارے بھائی اگر مسلمان ہو، مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا، ان گناہوں پہ فخر نہیں کرتا، ان گناہوں کو دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے اندر بیان نہیں کرتا، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں اللہ کے ہاں، ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے، اور جنت کے میٹھے پانی، جنت کی نہروں سے، جنت کے چشموں سے، کوثر سے اللہ ہمیں عطا فرمائے، جنت کے مشروبات پلائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جس طرح اہل جہنم کو پلانے کے لیے دردناک مشروبات ہیں، دردناک چیزیں ہیں، اسی طرح ان کے کھانے کے لیے بڑی دردناک چیزیں ہیں۔ مولا کا فرمان سنیے، لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ ان کے لیے کانٹے دار تھور کا درخت ہے، خاردار جھاڑیے ہیں جو موٹا نہیں کرے گی، بھوک نہیں اس سے مرے گی، صحت مند نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک عذاب ہے ان کے لیے، یہ کھانا بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ کھانا بھی ایک عذاب کی صورت ہے، یہ پینا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ کیوں؟ زندگی اپنی مرضی سے گزاری، زندگی رحمان کی مرضی سے نہیں گزاری، میرا جسم میری مرضی۔ اسلام کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ مولوی کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ میں آزاد ہوں، میں جو مرضی کروں۔ بھائی تو مرضی نہیں کر سکتا اگر تو مسلمان ہے، اگر تو کافر ہے جو مرضی کر، لیکن اگر تو مسلمان ہے تو تیری مرضی نہیں چلتی، مسلمان کی مرضی نہیں ہوتی۔ مسلمان
یہ اللہ کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، یہ رب کے حکموں کا پابند ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے پر پابند ہیں۔ اگر ہمیں جنت چاہیے، اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اپنی مرضی وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو اسی لیے کافر کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ سور کھائے، وہ کتا کھائے، وہ بلا کھائے، وہ خنزیر کھائے، وہ شراب پیے، وہ جو مرضی کرے، یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ اور مومن کے لیے یہ دنیا سجن ہے، جیل ہے، قید خانہ ہے۔ قید خانے میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہاں جو کھانے کو دیا جاتا ہے وہی کھایا جاتا ہے۔ جس چیز کو اسلام حلال کرتا ہے مسلمان کھاتا ہے، جس کو اسلام حرام کہتا ہے مسلمان اس سے بچتا ہے۔ تو پیارے بھائی فیصلہ کیجئے کہ آپ ہیں کیا؟ مسلمان ہیں تو پھر آپ اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پابند ہیں۔ اہل جہنم کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، طعام الاثیم، جو گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے یا تل چھٹکے مانند وہ پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم، تیز گرم پانی کے کھولنے کی طرح، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پہ تیز گرم پانی کا عذاب انڈیلو، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ میرے عذاب کو، چکھ میرے عذاب کو، بے شک تو بڑا عزت بڑا تکریم والا بنا پھرتا تھا، دنیا کے اندر تو نے اپنی جھوٹی عزت کا خول چڑھایا ہوا تھا، مجھے نہ کوئی بات کہے، مجھے نہ کوئی منع کرے، میری مرضی۔ جیب بھری ہوئی تھی، دنیا کی نعمتیں تیرے پاس تھی، تو دنیا کے اندر صاحب اختیار تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھ میرے عذاب کو۔ تو دنیا کے اندر تو نے اپنی جھوٹی عزت کا خول اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا، جھوٹی تکریم کا خول تو نے اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا، تو اپنے آپ کو اسلام سے ماورا کچھ سمجھتا تھا۔ مولوی کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے منع کر دے، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے بتائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں خود سب کچھ جانتا ہوں، میری مرضی ہے، میں جو کرتا پھروں۔ تو پھر ایسا باغی جو اسلام کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، مولا کے فرامین کو ٹھکراتا ہے، احادیث مصطفیٰ کو ٹھکراتا ہے، غرور اور تکبر کا سریہ اس کی گردن میں ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ اس کے سر پہ تپتا ہوا کھولتا ہوا پانی کا عذاب ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ بلا شبہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، اے میں مولویوں کی باتیں ہیں، ان کا ڈرانا دھمکانا رہتا ہے، یہ دنیا ہی ہے، بس ختم ہو جائے گا، جان ختم ہو جائے گی، مٹی میں ہم مل جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، کون اٹھے گا کون اٹھایا جائے گا، یہ سب باتیں ہیں۔ تمہیں یقین نہیں تھا اس عذاب کا، تم مذاق اڑاتے تھے جہنم کا، تم مذاق اڑاتے تھے اللہ کے کلام کا، تم مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، تم مذاق اڑاتے تھے اہل دین کا جب وہ تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ اب چکھو اس عذاب کو، اس عذاب کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، ترعوہا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ پھل گویا یہ درخت ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، دوستی سے کھائیں گے لیکن یہ کھانا ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس درخت کی شکل ہی بدنما، شیاطین کا تصور ذہنوں میں ہے کہ یہ خوفناک ڈراؤنے اور بدنما شکل والے، تو اس درخت کی شکل ہی اس کی نسبت ان خوفناک شیطانوں کی طرف کی گئی، اور اس کا زہریلا پن کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو تمام سمندر کا پانی بدمزہ بدبودار اور خراب ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر اہل دنیا کی اشیاء خوردنوش کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ کڑوی ہو جائیں۔ اس بد نصیب کا کیا بنے گا جس کا کھانا پینا ہی جہنم کا یہ عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے پیاروں میں اہل جنت میں شامل فرما دے اور اہل جہنم سے ہمیں بچا دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، لیکن اللہ تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافیوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، ہمیں اہل جہنم میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ اس حال میں موت دینا، مولا تو ہم سے راضی ہو کر ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں اپنے پاس بلانا اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو مولا۔ جہاں اہل جہنم کا کھانا اور پینا بیان ہوا، وہاں اہل جہنم کا لباس بھی بیان ہوا، جس کے نیچے بھی آگ ہوگی اور اوپر بھی آگ ہوگی۔ مالک کا فرمان سنیے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، آگ کا لباس ہوگا اور کھولتا ہوا پانی وہ ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا۔ تو پیارے بھائی یہ جہنم بڑی شدید ہے، کوشش کر لیجئے، دامن کو بچا لیجئے، بھاگ لیجئے اللہ کی جنت کی طرف۔ اور اللہ کی جنت کی طرف جانے کا راستہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ارکان اسلام، نیک اعمال، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اہل نار ایسے ہوں گے کہ ان کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کے گھٹنوں تک اور بعض کے ناف تک اور بعض کی سینے کی ہڈی تک۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا میری امت میں 4 باتیں ہلاکت کی رہیں گی جنہیں وہ ترک نہیں کریں گے: خاندان پر فخر کرنا، خاندانوں میں عیب نکالنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پہ نوحہ خوانی کرنا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو امت کے اندر باقی رہیں گے، یعنی کچھ لوگ امت کے یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، بین کرنے والی، یہ جو باقاعدہ کرایوں پہ لا کے گھروں میں بین کروائے جاتے ہیں، ان کو یہ سنائیے، اگر بین کرنے والی، نوحہ خوانی کرنے والی عورت توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ تار کول کی شلوار اسے پہنائی جائے گی اور اسے آگ کے شعلوں کی قمیص پہنائی جائے گی۔ یہ اس کے لیے شدید وعید ہے کہ اس کا لباس آگ کا لباس ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، لہم من جہنم میہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا، لباس بھی جہنم کی آگ کے اور بستر بھی جہنم کی آگ کے۔ مزید سنیے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائباں ہوں گے، لباس بھی آگ کا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بستر بھی آگ کے، کھانے پینے وہ اس عذاب کی صورت میں۔ یہ تمام چیزیں کھول کھول کر کلام الہی نے بیان کر دی۔ اس سے بچیے، اس سے اپنے دامن کو بچائیے، اپنی آل اولاد کو بچائیے۔ نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ آئیے، توحید کو تسلیم کر لیجئے، ایمان لے آئیے، عقیدہ کی اصلاح کر لیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیجئے۔ اہل جہنم جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کی شکلیں بھی بڑی ڈراؤنی ہوں گی، بڑی خوفناک ہوں گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں مونڈوں کے درمیان کا فاصلہ کسی تیز رفتار شتر سوار اگر وہ 3 روز مسلسل سفر کرتا رہے تو اس کی مسافت کے برابر اس کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کافر کی داڑھ جبل احد جیسی ہوگی، جبل احد جیسی اس کی ایک داڑھ ہوگی اور اس کی جلد 3 دن کی مسافت کے برابر اللہ اس کی جلد کو موٹا کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ کافر کی جلد 42 ہاتھ کے برابر موٹی ہوگی اور اس کی داڑھ جبل احد کے برابر ہوگی۔ اور جہنم میں کافر جہاں بیٹھے گا وہ جگہ اتنی بڑی ہوگی جیسے مکہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ کھول کھول کے عذاب وعیدیں کتاب و سنت نے بیان کر دی تاکہ لوگ ڈر جائیں، لوگ بچ جائیں، لوگ اپنے دامن کو بچا لیں اور لوگ اللہ کی طرف دوڑیں اور اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار اللہ کی رحمت سے بنا لے۔ اہل جہنم ان کی رنگت بھی سیاہ ہوگی، اس جہنم کے عذاب کے اندر جل جل کے ان کی رنگت بھی سیاہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر بیان کی اور وہ آیت ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔
نار جہنم کافر کو بھون ڈالے گی، اس کا اوپر والا ہونٹ سکڑ کر سر کے درمیان تک جا پہنچے گا اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک جا پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی یہ کیفیت، اس کے عذاب کی یہ کیفیت، اس کے جسم کی یہ کیفیت بیان کی۔ پیارے بھائی، کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کی جنت کا مہمان بنے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ جو جہنم کا حقدار بن جائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہمیں جہنمیوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ، زندہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، موت دینا اس حال میں تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔